میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے دین نے تو صرف یہ پابندی عائد کی ہے کہ اپنی استطاعت کی حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی جتنا موقع ملے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، کوئی برائی ہے تو اس پہ تنقید کرتے رہو، روکتے رہو، لوگوں کو توجہ دلاتے رہو۔ وہ توجہ ہم گرد و پیش کے لوگوں کو بھی دلاتے ہیں، حکمرانوں کو بھی دلاتے ہیں، اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کہتے رہیں، اور جہاں بات کہنے کے مواقع ہوتے ہیں، جتنے مواقع ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری آپ کو بھی ادا کرنی ہے، مجھے بھی ادا کرنی ہے، اور ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنی ہے، لیکن اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری اتنی ہے۔ اب آپ کو اگر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کسی آمریت کا تختہ الٹنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، مثلا اس وقت چین میں ایک بدترین آمریت قائم ہے، اگر آمریت کے لحاظ سے دیکھیں، ان کی اپنی قوم کے لیے ترقی کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، چین ایک بڑی طاقت بنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہے تو آمریت۔ اس طرح کی آمریتیں، بادشاہتیں دنیا میں ختم نہیں ہو گئیں، ان میں آپ اگر کوئی حوصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم جیسے لوگ تو صرف یہ بتائیں گے کہ جو حوصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، وہ نتائج آپ کے لیے بھی نکلیں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی نکلیں گے جن کو آپ گمراہ کریں گے۔ اس نتیجے کو سامنے رکھ کے جو اقدام کرنا ہے کیجیے۔ تو یہ بات ہے جو کہی جاتی ہے، اس سے مختلف کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا کر لیا ہے پچھلی 1.5 صدی میں لوگوں نے سعودی عرب کی بادشاہت کے بارے میں، اسی طرح سے قطر کی بادشاہت کے بارے میں، عمان کی بادشاہت کے بارے میں، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کر لیا آپ نے اس میں؟ سوائے اس کے کہ اس طرح کی اگر فساد کی صورت پیدا کی جائے تو بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جن جگہوں پر یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اور تختے الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں دیکھ لیجیے کیا حالات ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سیاسی معاملات کے بارے میں رومانیت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں دیکھیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ اس کے لیے پرامن ذرائع اختیار کریں۔